اللہ کے حبیب علیہ السلام تلوار ہاتھ میں، سرکار کے سر اقدس پہ سہرا سجا ہوا ہے، عرش سے فرشتوں نے بھی بنائے لے ہوگی، حوروں اور غلمانوں نے سلامی پیش کی ہوگی، کائنات کے مالک نے خود معبود کو خراج عقیدت محبت برا سلام پیش کیا، اور کائنات کے مالک نے بتایا زمانے والوں جب میدان جنگ کے اندر سپہ سالار جاتا ہے اعلان حکومتیں کیا کرتی ہیں، اعلان حکومتوں کے تاجدار کیا کرتے ہیں۔ آج احد کے میدان میں نبیوں کا سردار جا رہا ہے، اعلان کرنے والا دنیا دار نہیں ہے بلکہ کائنات کا پروردگار ہے۔ مالک نے جو اعلان فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ اذْكُرْ، محبوب یاد کریں، یاد کریں، یاد کسے کرایا جا رہا ہے؟ ایک کو تھوڑا سا قرآن کا نقشہ بیان کر، قرآن سورہ فیل علم تر کیف، محبوبہ وہ دیکھا نہیں آپ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ محبوب کائنات میں جلوہ گر ہونے بعد میں ہاتھی والوں کا واقعہ پہلے دیکھا نہیں آپ نے؟ محبوب دیکھا نہیں قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کا کیا حال کیا، فرعون کے ساتھ کیا دیکھا نہیں آپ نے؟ بندہ دیکھتا تب ہے نا جب آنکھ تب ہوتی ہے جب وجود ہو، اور وجود تب ہوتا ہے جب روح ہو۔ یہ محبوب کب سے دیکھ رہے ہیں؟ محبوبہ دیکھا نہیں جب آدم کو جنت سے ہم نے زمین پہ اتارا، دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ ٹھہرا، دیکھا نہیں فرعون کو غرق کیا ہم نے نیل کے اندر، دیکھا نہیں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ جو تر دیا، دیکھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، دیکھا نہیں پنگوڑے میں رب کا پیغمبر کیسے کلام کرا۔ یہ محبوب کب سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے کے لیے تو آنکھ ہے، آنکھ کے لیے نور ہے، اور آنکھ تب ہوتی ہے جب وجود ہو، وجود تب ہوتا ہے جب روح ہو۔ زمانے والے کہتے ہیں محبوب کی آمد بعد میں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ شروع ہے۔ میں نے کہا نبیوں کے زمانے تو بہت بعد کے ہیں، کائنات والوں کے وجود میں روح بعد میں آئی ہے، اور کائنات کی روح ہے روح مصطفیٰ۔ کائنات کے وجود کی روح مصطفیٰ ہے۔ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک وجود کائنات بعد میں بنا ہے، اور روح مصطفیٰ رب نے اپنے نور سے پہلے بنائی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، محبوبہ یاد کر، اب اس پہ ذرا غور فرمائیں، قرآن ہے نا، قرآن ہے، ہوتا لگاتے تھوڑا اس اِذْ غَدَوْتَ، جب آپ نے صبح فرمائی۔ اب صبح حبیب کی ہے اور بیان رب کر رہا ہے۔ غدو و عشیہ، غدو کہتے ہیں صبح کو، عشیہ عربی میں شام کو کہتے ہیں۔ اِذْ غَدَوْتَ، جب آپ نے صبح فرمائی، یاد کریں۔ اب جنہوں نے صبح کی انہیں ہی یاد کرایا جا رہا ہے۔ محبوب نے صبح کی اور محبوب کو یاد کرایا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ نے صبح کی اور صبح آپ اپنے آستانے سے باہر تشریف لائے۔ یہ کہتے ہیں آستانے کیا ہوتے ہیں؟ اس پہ توجہ رکھیں گے، یہ قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے، قرآن ہے۔ کہتے ہیں آستانے کیا ہوتے ہیں؟ یہ قبر ہوتی ہے، بس قبر۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ آستانہ ہے گولڈا شریف، آستانہ ہے بریمہ، آستانہ ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی، آستانہ ہے حضرت سلطان بہو کا، آستانہ ہے داتا علی اجمیری کا، آستانہ ہے خواجہ اجمیری کا، آستانہ ہے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا، آستانہ ہے شہنشاہ نجف کا، آستانہ ہے شاہ کربلا کا، آستانہ ہے گنبد خضرا۔
یہ آستانہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ آستانوں کا احترام یہ زمینی نظام نہیں ہے، یہ رحمانی نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے غور تو کرنا، صرف آنے والے کے آنے کو نہیں بتایا جا رہا، آنے والا جہاں سے آ رہا ہے اس آستانے کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ یہ آستانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی قرآن کی آیت سے ہے۔ من اہلیکا، آپ اپنے اہل خانہ سے، آپ اپنے آستانے سے، آپ اپنے گھر مبارک سے جب باہر تشریف لائیں اور باہر آ کے سرکار آپ کیا کر رہے ہیں؟ وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ این غزہ کے اندر جب مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں، ہر منبر پر روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، تراویح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ عوام تو عوام رہی، علماء بڑے بڑے ٹاک شوز کے اندر بات یہ چل رہی 8 تراویح یا 20 تراویح، مسلمان کٹ رہا ہے اور ادھر تراویح پہ بات ہو رہی ہے۔ کیا ٹی وی کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا۔ ٹی وی شوز کے اندر قوم کو اس طرف لگایا گیا تاکہ اس درد کی طرف توجہ ہی نہ جا سکے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد شریف کے اندر اینٹ سے اینٹ بجائی اور مسلمانوں کا علمی ذخیرہ دریافت کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، اس وقت بھی جو علماء تھے اس وقت کے وہ بھی ایسی بحث کر رہے تھے، مسواک اتنی ہونی چاہیے، یہ اتنی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جب قوم لٹ رہی ہو نا تو فروعی مسائل کے اندر قوم کو الجھایا نہیں جاتا، بلکہ وحدت کا اظہار کر کے غیرت ایمانی کے ساتھ میدان میں اتر کر اسلام کی سربلندی کے لیے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام احد میں 3000 کافر پہلے پہنچ چکے ہیں، سرکار تک پیغام مبارک پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوئ المؤمنین، آخری بات اس میں بات ختم کریں گے۔ سرکار باہر تشریف لائے، نہ روزے کا مسئلہ بتایا، نہ زکوٰۃ کا، نہ وضو کا، نہ طہارت کا، نہ استنجا کا، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ باہر آ کے کافر حملے کے لیے آ گیا۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ تقاضا حال کیا ہے؟ معاشرے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت سرکار پوری کریں۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کریں جب آپ اپنے آستانے سے باہر تشریف لائے اور مومنوں کو ان کے مورچوں پر جنگ کے لیے آپ ٹھہرا رہے تھے۔ زندگی رہی تو پھر آگے قرآن شریف کی جو برکات ہیں حاصل کرنے کی کوشش